بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين صدق الله العظيم. برکت کے لیے ضروری شکر کرنے کے بعد سیدنا وشفیعنا وحبیبنا مولانا محمد معدل الجود والکرم والد الکرام الکریم والد الرسول. چاہے حج افراد ہو یا قران ہو یا تمتع اجمالی طور پر بھی صحیح فضائل اور مسائل کے اعتبار سے باتیں چاہیے. آیت نمبر 198 آج کا درس ہوگا. وہ لوگ جو حج تمتع کرنے جاتے ہیں پورا کرنے کے بعد ایام حج آنے سے پہلے جو دن اور فراہم ہوتے ہیں کیونکہ حج کے ایام 8 ذی الحجہ سے شروع ہوتے ہیں یوم ترویہ جو شروع ہوتے ہیں 8 ذی الحجہ سے پہلے تک جو مقیم کی حیثیت ہے جانے والا اس کو دھیان میں رکھے. نماز کے قصر وغیرہ کا بھی مسئلہ پوچھا جاتا ہے کیا کرنا کیسے کرنا اس طرح دو رکعت نماز پڑھنا ہے 4 بار. تو اگر جانے والا 15 دن تک مسلسل ان کا قیام مکہ میں ہے تو پھر وہ پوری نماز 15 دن کا میرے ٹھیک ہے اور 15 دن تک واقعی قیام ہے وہ پوری نماز پڑھے. 15 دن سے اگر کم ہے اور یوم ترویہ آ جا رہا ہے تب وہ قصر کرے اور وہ قصر کا سلسلہ مینا میں بھی چلے گا مزدلفہ میں بھی چلے گا عرفات میں بھی چلے گا. آسان مکہ میں اگر 15 دن کے قیام ہو رہا ہے پھر کسی جگہ کا آپ کو قصر نہیں کرنا. اس سے کم ہو رہا ہے تو پھر ہر جگہ قصر تو آسان ہے. کوئی بھی اگر مسئلہ پوچھے لیکن قصر کا جو مسئلہ ہے وہ اہم یہ ہے اگر آپ جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں اور امام صاحب مقیم مسافر ہیں تب تو خیر مسئلہ ہی. امام اگر مقیم ہیں وہاں کے رہنے والے ہیں وہ مسافر نہیں ہیں تو اب آپ کو 4 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں یہ اہم مسئلہ. اور اگر مسافر ہیں تو ٹینشن ہی نہیں ہے. اگر امامت اور جماعت اویلیبل ہے آپ کو قدرت میں ساری چیزیں آسانی سے مل رہی ہیں تو جو لوگ پہنچ جاتے ہیں عمرہ کرنے کے بعد وہاں کے باشندے ہو جاتے ہیں یوم ترویہ تک اب کیا کرنا ہے. کچھ لوگ کرتے رہتے ہیں عمرہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں. ایک مسئلہ آتا ہے کیا کچھ تجارت وغیرہ کر سکتے ہو. ہاں مسئلہ آتا ہے کچھ تجارت کر سکتے ہیں وہ اسی کی طرف قرآن پاک اشارہ کیا ہے. اللہ پاک فرماتا لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم. اے حاجیو اگر ابھی بہت دن باقی ہے ایام حج کو افعال حج کو تو اگر چاہتے ہو کہ ہم کچھ تجارت وغیرہ کریں تو تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اپنے رب کی طرف سے فضل کو تلاش کرو. کوئی گناہ نہیں. تو بھی بیچتے ہیں یہ بیچتے وہ بیچتے ماشاء اللہ اس میں یعنی تجارت وغیرہ کرنا مباح ہے کر سکتے ہیں. یہ قرآن پاک میں کہا ہے آپ نے رب کے فضل کو تلاش فضل بمانا یہاں تجارت یہ تلاش سکتے ہیں. یہ ایام حج آنے سے پہلے تک اگر آپ کرنا چاہیں تجارت وغیرہ تو ہم کر سکتے ہیں لیکن جائز تجارت ہو جائز چوبی بیچ رہے ہیں دیگر جو بھی چیزیں ہم کر سکتے ہیں. یہ آیت کریمہ کا ایک حصہ. لیکن اب جب آ جائے ہمیں تربیت تو آپ کو بنا جانا ہے. بنا کے بعد آپ کو عرفات جانا بیچ میں مزدلفہ چھوڑ دینا پیچھے میں پڑتا ہوں مگر چھوڑ دینا ہے. عرفات جانا ہے. حج کے 2 رکن ہیں 2 مطلب فرائض میں سے عرفات میں وقوف کرنا اور ایک طواف زیارت 2 چیز ہے. اگر آپ 1 سیکنڈ کے لیے بھی عرفات میں کھڑے ہو گئے الحمدللہ آپ حاجی بن گئے. اسی کو اہمیت دیتے ہوئے مولا فرماتا ہے فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ
عرفات سے لوٹو. یہ مینا بھی آپ پہنچ چکے ہیں, قرآن ہے مینا بھی پہنچ چکے ہیں, 5 نماز مینا میں پڑھنا ہے, فجر کی نماز پڑھتے ہی عرفات جانا ہے. تو عرفات جانے کے بعد عرفات سے جب آپ لوٹیں گے تو اللہ پاک فرما فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ, جب عرفات سے لوٹیں گے. جانتے ہیں عرفات کو عرفات کیوں کہتے ہیں؟ آپ تک آپ سنے ہوں گے کہ حضرت آدم اور حوا کی ملاقات ہوئی, مگر ہم دوسری بات بتا رہے ہیں. حضرت جبریل علیہ السلام, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام حضرت ابراہیم کو آ کر کے مناسک حج کے جو مناسک ہیں وہ پریکٹیکلی طور پر بتا رہے تھے, اور بار بار حضرت ابراہیم سے پوچھتے تھے عرفتہ عرفتہ عرفتہ. مانا اس کا یہ ہوتا ہے جیسے اب انڈرسٹینڈ, سمجھے آپ, سمجھے تو اب عرفتہ عرفتہ کو پورے کو ملا دیں گے تو عرفات بن جاتا, پورے عرفات بن جاتا. سبحان اللہ, دیکھ رہے ہیں یہ حضرت جبرائیل کے جملے ہیں. تو عرفات کی ایک وجہ یہ ہے جو بیسٹ وجہ ہے, یہی وجہ ہے, نئی وجہ بھی ہے, اسی کو لیجیے. کتنا حضرت آدم اور حوا کی معرفت والا مسئلہ لیتے تھے. تو فَإِذَا عَرَفْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ, جب تم عرفات سے لوٹ جاؤ. اہمیت کی بنیاد پر عرفات کا تذکرہ, ورنہ مینا بھی ہے, ہمیں مینا 5 وقت کی نماز پڑھنا ترتیب. فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ, تو پھر اللہ کا ذکر کرو مشعر حرام کے پاس. اب مشعر حرام کیا ہے؟ مشعر حرام ہے مزدلفہ. مزدلفہ کی وادی میں ایک پہاڑ ہے, پہاڑ کے نیچے ایک اس پہاڑ کو بولتے ہیں جبل قزح. آپ دیکھیے گا ابھی بھی آپ دیکھتے ہیں کبھی بارش وغیرہ ہوتی تو ایسے کر کے کمان بنتے ہیں, کبھی کبھی اسی کو قوس و قزح اسی کو بولتے ہیں. منصف وغیرہ کو دیے بھی رہتے ہیں قوس و قزح, تو سمجھتے نہیں ہے. تو جبل قزح وہاں پر موجود ہے. جبل قزح کے نیچے کے حصے سے لے کر کے جہاں پر بھی آپ, اچھا ایک اور یہاں پر بات, بہت اہم بات بتانی ہے جو کہ میں نے آپ سے دیکھا اس لیے بتا رہا ہوں. کچھ لوگ جو ہے نا عرفات کے اوپر پہاڑ پہ زبردستی چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. عرفات کے میدان میں کالی سڑک بنی ہوئی ہے, اسی سڑک پہ صحابہ بیٹھے رہتے تھے, اور اسی سڑک کی ابتدا میں میرے آقا بیٹھ کر خطبہ دیے تھے. یہ کالی سڑک, یہ بہترین میپ ہے آج کے حساب سے, کیونکہ چینجنگ کر رہے ہیں, کیا کر سکتے ہیں. تو عرفات میں کچھ بھی ایک مطلب بڑی لمبی سی ریلی لگی ہوئی, اس طرح کی لگی ہوئی, ہاں کتبہ کی طرح لگی ہوئی, اس کو چھونے کی بہت کوشش کرتے ہیں اور فوٹو اچھے کھینچاتے ہیں. وہاں بھی جا کر کے ٹاٹا فش کی طرح حج کو بھی اس طرح مذاق زبردستی چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں, اور سوچتے یہ ہے کہ نہیں سنت ہے. نہیں, اللہ کے رسول کبھی امت کو زحمت دینے کے لیے کوئی سنت کر ہی نہیں سکتے. آپ کے اوپر واجب یا فرض کچھ کر ہی نہیں سکتے. نبی پاک نے فرمایا میری امت پر اگر تکلیف کا مجھے احساس نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے وقت مسواک کو اجازت دے دیتا کہ کرو, آرڈر دے دیتا. مطلب امت کی مشقت کا ہر لمحہ میرے آقا کو لحاظ. پہاڑ پر چڑھنے کیسے بولیں گے میرے آقا, ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے وہاں پر پہاڑ پہ زبردستی چڑھتے ہیں, جو ابھی سے جہاں پر سب سے پہلے تو پورا عرفات کہیں پر بھی آپ کو موقع مل جائے الحمدللہ. سب سے بیسٹ بات جو بتانے جا رہا ہوں, یہ 2 نبی اوپر ہے اور 2 نبی نیچے ہے. حضرت ادریس اور عیسیٰ اوپر ہے اور حضرت الیاس اور خضر نیچے. یہ چاروں نبی عرفات کے میدان میں روایت کے مطابق آتے ہیں. چاروں نبی آتے ہیں اور حاجیوں سے ملاقات. اصل کیا ہے, ارکان ادا کرنا ہو یار, سب کا مقصد ہے اللہ راضی کرنا, لیکن مطلب ارکان ایسا ادا کیجیے کہ ماشاءاللہ واقعی کمانڈ ہو جائے کہ اللہ راضی ہو. نماز میں پڑھتے ہیں تو مقصد اللہ راضی, ہندوستان میں ہو یا کہیں ہو. لیکن آپ اب غور کیجیے, جو بھی عرفات میں آپ جا رہے ہیں, کوئی بزرگ اگر ملے, بادشاہ اگر ملے. حضرت الیاس کے بارے میں بڑے خوبصورت ہے, بہت خوبصورت. اچھا یہ 4 نبی ایسے جن کو موت نہیں آئی, اللہ پاک ان کو زندہ رکھا ہے. عیسیٰ ادریس کی تو ایک دم قرآن پاک میں زبردست روایت ہے کہ ورفعناہ مکانا علیہ, یہ ادریس کے بارے میں ہے. اور حضرت عیسیٰ کے بارے میں تو نہیں کہ اللہ پاک رفعہ اللہ الیہ, اللہ نے اٹھا لیا, بلند نہیں. خیر, تو ان کو اللہ پاک قادر ہے موت نہیں. جتنی عمر میں اٹھایا قیامت کے قریب اتنی ہی عمر میں لاتا بھی. سبحان اللہ. یہ بیچ میں کتنا بھی گزر جائے سال, کچھ اثر نہیں پڑتا, یہ اللہ قادر ہے. خیر, چاروں آتے ہیں اور ہر حاجی سے ملاقات کرتے ہیں. جو بھی خوبصورت, جو بھی بزرگ, جو بھی ملے آپ کو, تو اپنے حاجیوں سے ضرور کہیے کہ ان کا ہاتھ کو ضرور چومنا. سب سے بڑی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ ہاتھ کو چمکاتے نہیں.
جو بھی بزرگ ملے، باشرہ ملے اور اچھے ملے، ایک دم اٹریکٹیو ملے کہ واقعی یہ اللہ والا ہے، تو جانتے ہیں دعا وغیرہ سب چھوڑ کر کے انہیں کے ہاتھ پہنچ چکے ہیں۔ اگر نبی کا ہاتھ چومیے تو سبحان اللہ، آپ کیا کہنا ہے، آپ کیا کہنا ہے، الحمدللہ۔ تو عرفات میں اس بات کو دیکھنا چاہیے، لیکن وہاں دیکھتے ہیں وہ نجلے پتھر کے پاس جانا کرتے ہیں، ارے کیا ہے، اور وہاں اونٹ پہ رسول اللہ چڑھے، ارے واہ واہ، اونٹ پہ رسول اللہ چڑھے، پیٹ میں پتھر باندھے تو مان لو تم بھی، عجیب بات ہے۔ رسول پاک نے امت کو کوئی ایسا عمل کرنے کا آرڈر ہی نہیں کیا جس میں امت تکلیف میں مبتلا ہو، ہرگز نہیں۔ فرائض اور واجبات کو میرے آقا کم کر دیتے ہیں، سنت میں کیسے آپ کو آرڈر کریں گے؟ سنت اور مستحب میں ایسا نہیں، دین میرا ایک دم آسان دین ہے، اس میں کوئی زبردستی نہیں۔ تو عرفات میں کبھی وہ پہاڑ وغیرہ پہ چڑھنے کی کوشش نہ کریں، اور آج کل تو خدا بچائے، اب خدا ہدایت دے سعودی عرب کے لونڈوں کو، لیے رہتے ہیں یہ اور کہتے ہیں اسور حاجی 10 ریال فقط، اسورہ میں تصویر کھینچاؤ حاجی 10 ریال 10 روپے لگے گا، اس کو بولیے قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لعن اللہ المصورین، بھاگ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ تصویر کھینچنے والے اور کھینچانے والے دونوں کو زینت کے اعتبار سے دونوں کو جہنم میں ڈالے گا، لعنت فرماتا ہے۔ یہ بولیں گے تو فوراً بھاگ جائیں گے، المصور والمصور کلاہما فی النار، بھاگ جائیں گے۔ ایسا ہو رہا ہے ہندوستان کے نہیں، وہاں کے 10 ریال، یہ کون بولے گا؟ تو آپ عرفات میں جائیے، کہیں پر بھی اچھے اچھے مقامات میں جائیے، وہ لے رہتے ہیں، لیے رہتے ہیں اور کہتے ہیں 10 ریال فقط، لا 16، اس طرح سے پریشان کرتے ہیں، مطلب ایک میلہ لگا دیا، واقعی ایک میلہ کی طرح کر دیا۔ اللہ پاک بچائے جو جا رہے ہیں ان کو ذرا نورانیت حج کا ضرور درس دیجیے، وہ یہی کہ عرفات کے میدان میں جائیے، کالی سڑک کے پاس کہیں پر بھی موقع مل جائے، سبحان اللہ، ارے آپ کیا جانتے ہیں، اوپر سے تو میرے آقا نہیں لائے ہیں، خدا کی قسم، مکہ سے جب چلے ہوں گے تو عرفات سے پہلے بھی تو قدم پڑا ہوگا نا، تم قدم مصطفیٰ کو تلاشو یار، جن کو تلاشو وہ مل گئے تو پروردگار کو خدا مل جائے۔ خیر، تو عرفات میں یہ، اور مشعر حرام جبل قزح اس کو کہتے ہیں، قزح پہاڑ، اس کے نیچے وہاں پر بھی رات میں کیونکہ اتنی اچھی ہوا آتی ہے، کیا کہنا، تھکے رہتے ہیں عرفاتی، تھکے رہتے ہیں، اور آ کے مزدلفہ میں بڑی اچھی عبادت کرتے ہیں، رات بھر سو جاتے ہیں، ارے ان کو نماز پڑھ رہا ہے عشاء کے وقت میں، مغرب اور عشاء میں ملا کر نماز پڑھا مزدلفہ میں، اور عبادت کرنی ہے، اور فجر کی نماز ایک دم کالے اندھیرے میں پڑھ کر کے نکلنا ہے میراج پہ، یہ ساری چیزیں اتنا مطلب بہت واقعی تھکا رہتا ہے جس میں کچھ لوگ جو پیدل جاتے ہیں تو اور تھکے رہتے ہیں، اور جو نہیں آتے تب بھی تھکے رہتے ہیں، ارکان ہے عرفات کا میدان۔ وہاں سے جب آتے ہیں مشعر حرام، مشعر حرام میں بھی کہیے کہ جبل قزح کے کنارے میں، جس کو دامن کہتے ہیں، پہاڑ کے دامن میں کہیں پر بھی جگہ مل جائے، نیت یہ کرے کہ میرے آقا کیے ہیں بس ہو جائے، ایکسیڈنٹ آپ نہیں کر سکتے آقا کی طرح، ارے صحابی نہیں کر سکتے، کرنا چاہے بھی تو رسول اعظم نے کہا تم میری طرح نہیں ہو، میرے کو میرا رب کھلاتا پلاتا ہے، نہیں کر سکتے، اس لیے آپ کو نیت میں کرنا کہ میرے آقا نے کیا ہے بس ہم کر رہے ہیں، یہ ہونا چاہیے۔ زبردستی اونٹ پہ چڑھتے، زبردستی اس پہ چڑھتے، یہ سب نہیں کرنا چاہیے، یہ نہیں کہا میرے آقا نے، ہاں بے شک سنت ہے، مطلب اونٹ کے دودھ بھی پینا سنت ہے، مچھلی کے دودھ پینا سنت ہے، نہیں پیجیے عادت ہے، لیکن عجیب بات ہے گھر میں آپ ستاتے ہیں، وہاں جا کے سنت ادا کر رہے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو جب عرفات سے لوٹ جاؤ فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، تو مشعر حرام وہی مراد ہے، مسجد مشعر بڑی خوبصورت مسجد ہے، سبحان اللہ کہتے ہیں، جب مسجد کو لکھا ہوا مسجد المشعر الحرام وہ لکھا ہوا ہے کتبہ، موقع ملے تو الحمدللہ، موقع کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ سب کو موقع ملے اور وہ جگہ دیکھنے کا موقع ملے جس جگہ میرے آقا نے دیکھا ہے، آقا نے دیکھا۔ امام بوصیری فرماتے ہیں جب وہ بیمار پڑے تھے تو ڈائریکٹ میرے آقا کی بارگاہ میں تعریف نہیں کرتے ہیں، نبی پاک کی تعریف نہیں کرتے، جانتے ہیں جن جن پہاڑ کو، جن جن جگہوں سے میرے آقا گزرے، جن جن پہاڑ کو محبت سے دیکھا، حضرت امام بوصیری اس پہاڑ کی پہلے تعریف کرتے ہیں، پہاڑ کتنا اچھا ہے، تیرے کو آقا دیکھ کے خوش ہوتے تھے۔ امین تذکر جیرانی بزی سلمی، سلم ایک پہاڑ کا نام، اور پھر اس کے بعد جرا من مقلۃ بدمی، اور یہ سب کاظمہ پہاڑ، یہ سب پہاڑ کے نام لے لے کر کے علماء فرماتے ہیں کہ یہ صرف اس لیے کہہ رہے ہیں کہ نسبت والی چیز کا جب احترام رسول اعظم کو خیال آ جاتا تو وہ سوچ لیتے کہ میرا کتنا احترام کرتا ہوگا، تو کہنا یہ ہے کہ آپ اس طرح سوچیں 13 سال مکہ میں رہے آپ، 10 سال مدینہ میں رہے آپ، کتنی مرتبہ کیا کیا کیسے کیسے، کوئی ایسی جگہ ہی نہیں جہاں نبی کا قدم نہ پڑا، اسی لیے قرآن پاک نے پورے شہر مکہ کی قسم یاد فرمائی، پورے شہر مکہ، اور وجہ کیا بتائی کہ آپ کے قدم پڑے ہیں، آپ کے قدم پڑے، تو کہنا یہ ہے کہ تلاش
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر تشریف فرما تھے، یہاں پر یہ کرتے تھے، یہاں پر کاش قدم مصطفیٰ مل سجدہ کرے، خوشبو قدم نبی مل جائے، یہ نیت سے کریں تو انشاءاللہ پھر بڑی اچھی چیز ہوگی۔ فیضا افضتم من عرفات، اے حاجیو جب تم عرفات سے آ جاؤ پھر عرفہ کر کے فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، تو پھر مشعر حرام مزدلفہ میں آ کر کے اللہ کا ذکر کرو، واذکروہ کما ہداکم، اور اس کا ذکر اس لیے بھی کرو کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دی، اس لیے کرو کہ ہدایت دیا، ذکر اس لیے نہیں کرو کہ اب فارغ ہو جان میں چلانا پڑا، یہ والا ذکر نہیں، ہدایت دیا ہے اللہ، ابھی تک ہوش میں ہوں، ابھی تک شعور میں ہوں، ایمان عمل دونوں پر کمان ہے، مولا تھکان افیکٹڈ نہیں ہوا، ایسا یہ ذکر کرنا ہو گیا، وقوف کر لیجیے، ہاں سن کر کے سنا رہے ہیں، وقوف کر لیجیے، بول تو رہے اللہ کا فضل ہے، لیکن ارے وہ سوچ رہے ہیں جان چلا یہ کیا بات ہے، ارے رو کہ پتا نہیں پھر عرفات کا مقام ملے گا، وہی وہ مقام ہے جہاں ہم سب کو کرنے کے بعد جمع ہونا ہے۔ ایک روایت کے مطابق پورا عرفات میدان محشر نہیں قائم، ایک مطابق جانتے ہیں قیامت تک، ایک حدیث میں وہ بھی ہے کہ ملک شام میں واقع ہوگا، تو اس دونوں کی تعبیر یہ کرتے ہیں کہ عرفات کی وسعت کو اللہ تعالیٰ قرب قیامت ملک شام تک کر دے گا، عرفات کی وسعت، کیونکہ لاکھوں اربوں کروڑوں بلینوں لوگ رہیں گے، کہاں سے جمع ہوں گے، اس لیے ملک شام تک کر دے گا اللہ تعالیٰ، اتنی وسعت کر دے گا، اسی لیے حکمہ نے کیا کیا، مکہ میں اگر مسافر ہیں، مینا مزدلفہ عرفات میں مسافر ہیں، جو سب کا ہو حدود حرم کا حکم ہے، دھیان دیجیے حدود حرم کا حکم ہے۔ اب آگے دیکھیے کما ہداکم وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اگرچہ تم اس سے پہلے، یعنی مطلب وہ آیت تو اس وقت کے بڑے بڑے لوگ جو ہیں بیتو کے انداز میں کعبہ کا طواف کرتے تھے، کفر کے عالم میں تھے، طواف کرتے تھے، مینا میں جاتے تھے، پکنکاں مناتے تھے، یہ سب کرتے تھے، وہ سب مزدلفہ جاتے تھے، وہ سب جاتے تھے، تو اسی کے رد میں کہہ رہا اے حاجیو تم ایسا نہیں کرنا، اس لیے وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اگرچہ اس سے پہلے تم گمراہی میں تھے، مطلب یہ کہ تم گمراہ لوگوں کو دیکھ چکے ہو، ایسا ذکر نہیں کرنا، ایسا ذکر نہیں، ننگے طواف کرتے تھے اور اس کو فخر محسوس کرتے تھے، اے میرے ساتھ اللہ ہے، میرے ساتھ میرا بت ہے، میرے ساتھ یہ ہے، تب تو مطلب یہ کہ ہم کر رہے ہیں کچھ نہیں ہو رہا، اور ایسا ہوتا تھا کہ وہ ہونے کا بھی احساس بھی نہیں ہوتا تھا، تو اللہ پاک فرما رہا وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اگرچہ تم اس سے پہلے گمراہی میں تھے۔ اب آپ دیکھیں ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ، پھر لوٹو وہاں جہاں سے لوگ لوٹے، مراد یہ ہے کہ جیسے عرفات سے آپ کو مزدلفہ آنا، مزدلفہ سے آپ کو مینا آنا، ہوتا یہ تھا کہ نہیں الٹا کر دیتے تھے، نہیں یار ابھی جی نہیں بھرا پھر چلتے ہیں، بھائی نہیں کیا ہے کہ یہاں پر ترتیب اور شریعت بتانا چاہ رہا پروردگار، جیسے لوگ یعنی صحابہ کرام، جیسے صحابہ کرام یا نبی کے ماننے والے اس طرح لوٹ رہے ہیں، تو ایسے ہی لوٹو جیسے لوگ لوٹے، واستغفر اللہ، اور مغفرت بخشش کرو، خاص طور سے عرفات کے میدان میں بخشش کی دعا کرنے کا حکم ہے۔ یہاں پر ایک مطلب یہ ایک بڑی اہم بات بتانا چاہ رہا ہوں، لوگ اس کو بدنام کرتے ہیں، نبی اعظم نے عرفات میں 3 دعائیں کی، جن میں سے ایک دعا وہاں 2 دعا وہاں قبول ہوئی، اور ایک دعا جب قبول نہیں ہوئی موقوف ہو گئی، وہ آ کر کے کہاں دعا مزدلفہ میں کی، پھر مزدلفہ میں قبول ہوئی، اس طرح کی حرکتیں بہت تکلیف ہوتی ہے، بولنے کو میرا من نہیں کر رہا، کہنا یہ کہ نبی نے 3 دعا کی، اس میں 2 دعا قبول ہوئی، ایک قبول نہیں ہوئی، ایسا بولتے تھے لوگ، ارے نبی کی دعا قبول نہیں ہوگی تو دنیا میں کوئی کوالٹی ہے اس کی دعا قبول کسی کوالٹی ہے اس کی قبول، جانتے ہیں جو دعا قبول نہ کرنے کا جو تعلق ہے وہ ہے وہ دعا کہ آپ خود سمجھ جائیں گے کہ واقعی یہ دعا کیسے قبول کرتا ہے۔ رسول اعظم نے دعا کیا تھا، اے اللہ میری امت سے اختلاف کو دور کر دے، اللہ نے کہا اے حبیب یہ چیز تو مجھے پسند ہے، یہ چیز مجھے قبول نہیں، دیکھا امت سے اختلاف کو دور کر دے، اختلاف اگر دور کر دو تو امت کا جو اختلاف ہے یہ تو پسند ہے مجھے، پسند کیسے، تو اختلاف سے مراد مخالفت نہیں ہے، اختلاف الگ چیز ہے، مخالفت الگ چیز ہے، اختلاف الگ چیز ہے، ہم سے آپ کا اختلاف، آپ بریانی کھائیے میرا جی نہیں چاہتے، اختلاف ہے، تو اختلاف غلط چیز نہیں ہے، اسی کو رسول نے اختلاف امتی رحمتم، میری امت کا اختلاف رحمت، میں نے رب سے دعا کیا میری امت سے اختلاف کو دور کر دے، تو اللہ تعالیٰ نے نہیں یہ دور نہیں کروں گا، ہاں میری امت کو دوسری امت کی طرح عذاب نہیں دینا، ہاں یہ قبول ہے نہیں دوں گا، میری امت کو دھسانے کا عذاب نہیں دینا، یہ بھی قبول ہے نہیں دینا، تو یہ دونوں دعا قبول ڈائریکٹ ہو، اور یہ دعا نہیں، اے میرے حبیب اختلاف تو پسند ہے،
کیونکہ اگر اختلاف دور نہ کرے تو پھر یہ افضلیت کا مسئلہ کہاں سے ہوگا؟ صحابہ افضل ہے، تابعین افضل ہے، تبع تابعین افضل، یہ سب جو افضلیت ہے یہ سب ایک ہی ہو جائیں گے. اور یہی اختلافات کی بنیاد پر کہ ان کے اعمال الگ ہیں، آپ کے اعمال الگ ہیں، آنے والوں کے اعمال الگ ہیں، جنت کی میں اختلافات ہیں، اعلیٰ علیین الگ ہیں، ان سے تو مختلف ہونا الگ چیز ہے، مخالف ہونا الگ چیز. تو لوگ جو کہتے ہیں نبی کی دعا قبول نہیں ہوتی، وہ نے نبی کی دعا قبول نہیں، امتی کی دعا قبول ہوتی. واہ کیسا امتی ہے. اس لیے ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. جو دعا قبول نہیں ہوئی وہ یہ تھی، اور یہ دعا اس لیے قبول نہیں ہوئی کہ حبیب وہاں پر یہ نہیں کہہ رہا نہیں کرتا، ایسا نہیں کہہ رہا اللہ. حبیب یہ تو مجھے پسند ہے، ایسی دعا مت کرتا. یہ تربیت ہے، یہ ہدایت ہے. گویا یہ بھی قبول ہوئی ہے مگر بشکل عنایت کہ میرے حبیب صحابہ کرام تابعین سے مختلف ہیں اس لیے ان کے درجے بلند ہیں، تابعین تبع تابعین سے مختلف ہیں اس لیے ان کے درجے بلند ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ ہاں آپ کو دیکھ کر یہ صحابہ نماز پڑھتے تھے، اگر آپ اوپر دیکھ لیں گے تو نماز نہیں ہوگی. دیکھ رہے ہیں آپ؟ سمجھ رہے ہیں نا؟ صحابہ کرام کو حکم تھا نبی کو دیکھ کر نماز پڑھنا، آپ کو حکم نہیں ہے. یہ اختلاف کو پسند ہے نا، یہ اختلاف تو اچھی چیز ہے. تو اختلاف امتی رحمت اللہ یہ قبول نہیں. تو مشرع حرام کا یہ واستغفر اللہ کے تحت ایسا لوٹو جیسے لوگ لوٹے ہیں منطقی انداز میں. ارے جی نہیں بھرا تو اور چلے جانا چاہیے، جیسے تیسے سو جانا، کچھ بھی نہیں کرنا، ایک دم بالکل جا کر کے خالی ارے جلدی سے ٹائم نہیں ہو رہا، تو وہ سب نہیں کرنا. جیسے جیسے اللہ کے رسول نے کہا ویسے ویسے کرنا. واستغفر اللہ، پھر اللہ سے مغفرت چاہنا تو اللہ تک مغفرت کرنا. ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا. ترتیب مینا عرفات مزدلفہ، پھر مزدلفہ سے پھر آگے دیکھو. فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ، اب ہو گیا ہے. پھر جب تم مناسک حج کو ادا کر چکے، جب تم اپنے مناسک حج کو ادا کر چکے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ، تو پھر اللہ کا ذکر کرو، كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، ایسے ہی جیسے اپنے آبا و اجداد کا ذکر کرو. شروع میں ایسا ہوتا تھا مناسک حج ادا کرنے کے بعد پورے کاغذ لے کے رکھتے تھے حاجیاں لوگ، اور ایک جگہ بیٹھ جاتے تھے، اور بیٹھنے کے بعد پھر اپنے باپ دادا کو یاد کرتے تھے. ارے یار وہ 5 سال تھے، وہ گزشتہ سال تھے، وہ بڑے اچھے تھے، ان کا کپڑا بڑا اچھا تھا، وہ یہ سب ایسے یاد کرتے. اللہ پاک کہہ رہا ہے نہیں، یہ باپ داداؤں کو یاد مت کرو، فذکروا اللہ، اللہ کو یاد کرو. تو مناسک حج بھی کر لینے کے بعد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ یاد کرو. وہ لوگ باپ داداؤں کو یاد کرتے تھے، تو اللہ کہہ رہا ہے اللہ کو یاد کرو ایسے ہی جیسے تم باپ داداؤں کو یاد کرتے تھے، او اشد ذکرا، یا باپ داداؤں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرو. مطلب یہ کہ باپ دادا کو تو کسی بھی حال میں یاد نہیں کرو. اللہ کا جب مناسک حج ادا کر لیے، اللہ تبارک تعالیٰ ہی کا ذکر کرنا، ذکر کی شکلیں بدل جائیں گی. بس آگے دیکھیں. فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے جو مناسک حج ادا کرنے کے بعد کہتے تھے اللہ میں نے تیرا کہا مان لیا نا، اب میرا کہا مان لینا، ذرا 3-4 فلائٹ دے دینا، 4-5 بچے دے دینا، اچھے گھرانے دے دینا. ایسے جملے ہیں تفسیر میں، ایسے جملے ہیں دے دینا. تو نے کہا میں نے مان کیا نا، اب میں کہہ رہا ہوں تم کر لے. تو فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، اللہ منظر کشی کر رہا ہے. بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، بس ہمارے کو اللہ دنیا دے دے، بس دے دے نا. تو اللہ کہہ رہا دے دیا. وما له فی الآخرۃ من خلاق، لیکن آخرت میں تیرا کچھ بھی نہیں جا، آخرت میں کچھ بھی نہیں. لیکن سبحان اللہ، ومنهم من يقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ. سبحان اللہ. اور بعض لوگ وہ ہیں کہ مناسک حج کو ادا کرنے کے بعد بھی، تکلیف اور مشقتیں اٹھانے کے بعد بھی یہی کہتے ہیں اللہ جو غلطی ہوئی ہو معاف کر دینا، دنیا میں بھی ہمیں نیک بنائے رکھنا، اور آخرت میں بھی نیکوکاروں ہی میں اٹھانا، اور ساتھ ہی ساتھ وقنا عذاب النار، اور اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا دینا. یہ احسان نہیں جتاتے کہ ہم نے کر دیا ہے اب کر، ایسا نہیں. جھکتے ہیں وہاں پر بھی اللہ دنیا میں جب تک عزت سے رہے، آخرت میں بھی عزت والا، اور پھر جہنم کے عذاب سے بچا لینا. تو اللہ پاک آگے فرما رہا یہ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، جن لوگوں نے جو مانگا ان کے لیے حصہ ہے ان کا جو کمایا. مطلب جو مانگا، دنیا دار دنیا مانگیں گے دنیا دے دوں گا، اور دیندار دین مانگیں گے دنیا میں دے دوں گا، دین بھی دے دوں گا. ارے دینے والا جب کھل کر کے دے رہا تو مانگنے میں کیا ہوا ہے؟ مانگنے میں کیا ہوا ہے؟ سمجھ رہے نا؟ تو ہم کو دنیا
معدودات میں، ایام معدودات سے مراد یہ 5 دن، ایام تشریق جس کو ایک نبی ذی الحجہ کی صبح سے 13ویں کی آخر تک مشہور ہے، یہ تو یاد کرو یہ ایام تشریق، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر للہ الحمد۔ تو عرفات 8 کو مینا میں تھے، 9 کو عرفات میں، 10 کو مزدلفہ میں، اور 11 کو مینا میں آئے، 11 اور 12 یہ 2 دن بڑا اہم ہے، بڑے تھکے رہتے ہیں۔ اور جو اس سے پہلے بھی بتایا میں نے، مینا کا جو قیام ہے، مینا میں قائم ہے مطلب کھڑے رہنا، وہاں قیام کرنا۔ اس آیت کریمہ سے آپ دیکھیے کتنا مطلب سعودی نوجوان لوگ غلطی کر رہے ہیں اور کس طرح سے دھوکہ دے رہے ہیں۔ اصل کیا ہے، مینا میں جو دکان وغیرہ لگاتے ہیں تو یہ چونکہ 11 تاریخ کے بعد جو 11 اور 12 کا جو قائم کمی جمع کرنے کے لیے آپ کو رہنا پڑتا ہے وہاں 7 کلومیٹر آپ کہاں روز آنا جانا، لیکن آج تو ماشاء اللہ تو ٹرین وغیرہ سب ہو گئے، تو آج کل وہ چلاتے رہتے ہیں حاجی لا تبطلوا حجکم لا تبطلوا حجکم، اس طرح سے بولتے رہتے ہیں، اپنے حج کو باطل مت کرو، اپنے حج کو باطل مت کرو، فإن قیام منا واجب، اس طرح سے منا کا قیام واجب ہے، فعلہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک نے کیا ہے، اس طرح کی حرکتیں بولتے ہیں عربی میں، اس کا ٹرانسلیشن اس میں کرتے ہیں۔ تو اب جو بیچارے ہمارے ہندوستان کے مت والے رہتے ہیں ایسے جانا چاہیے کہہ رہے باجی نہیں جھوٹ بولتے کیا، تو اس میں یہ آتے ہیں سنو فمن تعجل فی یومین، تو وہ آخری جو مینا میں آئے ہیں رمی کرنے کے بعد تو 11 اور 12 کا جو 2 دن میں جو مکہ آنے میں عجلت کرے گا فلا اسم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، ومن تأخر، اور جو رہ جائے گا فلا اسم علیہ، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، اسی کو کہتے ہیں مستحب، مطلب مینا میں قائم رہنا، مینا میں رکنا مستحب ہے، آپ کو صرف رمی جمار کرنا ہے، وہاں نا رمی کرنا ہے، روزانہ رمی کرنا ہے، اور رمی کرنے کے لیے آپ آ جائیے، روزانہ آپ تو گاڑی ماشاءاللہ خوب اویلیبل ہے، آرام سے آ سکتے ہیں، لیکن آپ اپنے ہوٹل آ جائیے تاکہ آپ ریلیکس ہو جائیں۔ الحمدللہ آج کے لحاظ سے تو بہت ہی آسان اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ مینا میں جو 11 کو مار رہے ہیں اور وہ حلق کرا رہے ہیں، حلق کرانے کے بعد آپ آ جائیے، سب سے پہلے آپ اپنے ہوٹل میں آئیے، ایک دم فریش ہو جائیے، کیونکہ آپ جو ہے آپ کو یہ سب سے پرتی بند سے نکل رہے ہیں آپ پورے، اب آپ کو صرف اپنے کپڑے میں آنا ہے اور روزانہ آپ کو کرنا ہے، تو یہ کرنے کی خاطر، اور میلہ ان کا کہیں مطلب فلاپ نہ ہو جائے اس کی خاطر شریعت میں ایڈیٹنگ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مینا کا قیام واجب ہے، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے۔ اللہ پاک ہمارا نہیں، اگر رکے تو بھی گناہ نہیں، نہیں رکے تو بھی گناہ نہیں، اسی کا نام مستحب ہے، کیونکہ واجب کا ترک گناہ کبیرہ ہے، اور اللہ پاک کبھی بھی گناہ کبیرہ میں ایسا نہیں کہتا کرے تو بھی اچھا نہیں کرے تو بھی اچھا، ایسا نہیں کہتا، گناہ کبیرہ واجب کے ترک پر ہوتا ہے، اور مینا کا قیام اگر واجب ہوتا تو اللہ یہ نہیں کہتا کہ اگر چلے گئے تب بھی کوئی گناہ نہیں اور رک گئے تب بھی کوئی گناہ نہیں، یہ جملہ بتا رہا ہے قرآن پاک، یہ آیت بتا رہی ہے کہ مینا کا قیام مستحب ہے۔ اگر کوئی مطلب آپ سے فون کرے ارے کیا کرنا کیسے، چلے آپ ہوٹل چلے جاؤ، ہوٹل سے کل آ جانا مارنے کے لیے، رمیدگار کرنے کے لیے چلے اچھا، لیکن لیمن اتقا، اس جملے کو آپ کی زبان میں سمجھا دوں، مگر یہ حکم اس کے لیے ہے جو تقوی والا، نوٹ کریں آپ، یہ حکم اس کے لیے جو تقوی والا، مراد یہ ہے کہ اپنے من سے جو مسئلے وغیرہ بتا اس کے لیے نہیں، ہاں لیمن اتقا، اس شخص کے لیے جو تقوی حاصل کرے، جو متقی بننا چاہے، جو پرہیزگار بننا چاہے، مطلب جو شریعت کو فالو کرے، اور واتقوا اللہ، اللہ ہی سے تقوی، اللہ ہی سے ڈر، اللہ ہی سے خوف ہو، واعلموا، اور یقین رکھنا، انکم الیہ تحشرون، کہ اے حاجی اور تم سب کو وہی اکٹھا ہوگا، تم سب کو اللہ کی بارگاہ میں تم سب کا حشر ہونے والا ہے، تم سب کو وہی جمع ہونا ہے۔ یہاں پر یہ آخری میں یہ ڈرانے کی کیا بات ہے بتائیے، ڈرا رہا ہے اللہ کو جمع ہونا، مراد یہی ہے کہ آپ جو بھی افعال، جو بھی اشعار، جو بھی مناسک، جو کچھ بھی آپ کیے ہیں یا کریں گے، یہ سب کا مقصد صرف رضائے الہی ہونا چاہیے، صرف آخرت کی ترجیح ہونی چاہیے، آخرت کی رسوائی سے بچنا ہونا چاہیے، یہ مقصد ہو۔ کوئی حاجی کہے جانے کے لیے، کوئی عامر کہے جانے کے لیے، کوئی عمرہ کہے جانے والا کہے کے اگر اس لیے کیے ہیں تو پھر یاد رکھو کہ تم سب کو وہی اکٹھا ہونا ہے، یہی اسی کی طرف آگے کر رہا ہے اللہ۔ اس سے ایک عمومی طور پر سارے مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کی اختتام، یہ آیت کریمہ گویا مسائل حج اور فضائل حج کی پوری ایک تفصیل ہو گئی ہے۔ اس آیت کریمہ کے اختتام میں خاص طور سے ام التفاسیر حضرت امام فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر میں بہت سارے مسائل پیش کیے، جن میں ایک اہم مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ بندہ مومن دنیا کے کسی کونے میں بھی رہے، دنیا کے کسی کونے میں بھی رہے،
اس کا اثاثہ، اس کا سامان تقویٰ ہونا چاہیے. اور تقویٰ کا مطلب ہے کہ وہ بس ذاتی طور پر پرفیکٹ ہو. اور تقویٰ کا ایک اہم، سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ نہ وہ انسان دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائے، دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائے. دھیان دیجیے گا کیسے، ایک دم بڑے اہم پہلو. عرفات کا مقدس میدان ہے، کیا کیا چیز میرے آقا نے فرمایا حجۃ الوداع کے موقع سے وہیں پر فرمایا. اس میں سب سے امپورٹنٹ بات جو فرمائی ہے وہ یہ ہے، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی الا بتقوی اللہ. جملے میں بہت سنو، اب عام ترجمہ کروں، نہ ہندوستانی کو عرب کے لوگوں پر اور نہ عرب کے لوگوں کو ہندوستان کے لوگوں پر فضیلت حاصل ہے. اگر فضیلت کسی کو حاصل ہے تو تقوی والے کو فضیلت حاصل ہے. خود عربی النسل ہے میرے آقا، عربی النسل ہے. بلکہ حدیث پاک میں فرماتے ہیں، جامع ترمذی میں حدیث بیاقی کے حوالے سے، کہ احب العرب لثلاث، عرب والوں سے 3 چیز کی بنیاد پر محبت کرو. 3 چیز کی بنیاد پر، اور سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ میں عربی ہوں. آقا میں عربی ہوں اس لیے عرب سے محبت کرو. دوسری چیز یہ ہے کہ قرآن عربی میں ہے اس لیے محبت کرو. اور تیسری چیز یہ ہے کہ جنتیوں کی زبان عربی ہے اس لیے محبت کرو. ہم ان تینوں کو چھوڑ کر ایک عربی النسل مصطفیٰ ہونے کے باوجود آقا کیا کہتے ہیں، فضیلت اگر حاصل ہے تو متقی ہوگا. تقویٰ کو فضیلت، تقویٰ کو فضیلت حاصل ہے. بس اس بنیاد کو آپ دیکھ لیں. ہندوستان کے ایک چھوٹے جھوپڑی میں رہنے والا اگر اللہ کو صحیح طور پر مان رہا ہے، رسول اللہ کو صحیح طور پر مان رہا ہے، تقویٰ کی منزل پر فائز ہے، تو عرب کے 5 اسٹار رکھنے والے حضرات سے افضل ہے اگر وہ متقی ہے. آگے سمجھ بات. تو تقویٰ بیس ہے اللہ کی بارگاہ میں افضلیت، اکرمیت، اعلیت کی. اگر آپ اعلیٰ افضل بننا چاہتے ہیں تو تقویٰ آپ کے پاس ہونا چاہیے. اس سے وہ سوال کا بھی آپ جواب دے دیں کہ کسی جگہ پیدا ہو جانا، عرب میں یہ ہو رہا، وہاں یہ ہو رہا، یہ سب اصل نہیں ہے اللہ کے پاس. اللہ کے پاس ہے تقویٰ، اللہ کے پاس ہے تقویٰ. تقویٰ کا نذرانہ ہندوستانی ہو یا عرب کے لوگ ہو پیش کریں، وہی اللہ کی بارگاہ میں اکرم ہے، وہی اللہ کی بارگاہ میں اکرم ہے. کہیں کا پیدا ہونا، جب مصطفیٰ خود اپنی ذات کو پیدائش کے اعتبار سے، حالانکہ قرآن نے بنایا ہے لیکن زبان مصطفیٰ نے کبھی نہیں کہا کہ میں پیدا ہوں اس لیے عرب کو مانو. نہیں، میں عربی ہوں اس لیے محبت کرو، میں عربی ہوں اس لیے محبت کرو. اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں فرمانے کے بعد جب آخری لمحے میں فرما رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر. یہ دیکھ رہے تھے 1400 سال کے بعد کے زمانے ہندوستان میں آتے ہیں انڈونیشیا سے، آتے ہیں کہاں سے، اور آگے بولتے ہیں سعودی عرب میں ہو رہا، سعودی عرب میں وہ ہو رہا. آپ ذرا ان سے محبت سے پوچھیے کہ سعودی عرب میں یہ ہو رہا، وہ ہو رہا. نبی کے آنے سے پہلے بھی عرب ہی تھا، عرب ہی تھا. دھیان دیجیے، نبی کے آنے سے پہلے بھی عرب ہی تھا. لیکن درندگی کی کوئی ایسی قسم ہی نہیں تھی جہاں وہ نہیں پائی جاتی. بدکاری کی ایسی کوئی کوالٹی ہی نہیں تھی جہاں عرب میں نہ پائی جاتی. اگر عرب بیس ہوتا ہے تو وہ مکہ، وہ کعبہ، حضرت آدم سے لے کر اس سے پہلے بھی حضرات ملائکہ فرشتوں نے اس کی تعمیر، پھر آدم نے تعمیر، پھر طوفان نوح میں جب یہ ہوا تو پھر حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے تعمیر. یہ ساری تعمیرات اسی مقام پر ہمیشہ وہ عرب ہے، سب کچھ ہے. لیکن تم کس امت میں ہو ابھی بتاؤ. اگر آپ کہتے امت محمدیہ میں ہو تو اے انڈونیشیا والے، یہ باہر سے آ کر کے گھسپیٹ کرنے والوں ذرا دیکھو، توجہ دو. وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے تھے، بلک رہا تھا، سسک رہا تھا. 300 کتنے 65 بت تھے. کعبہ خود ترس رہا تھا کہ مجھے کب صاف کیا جائے. اور نبی پاک تشریف لاتے ہیں جب اس منزل پر منصب نبوت کے ساتھ ہو جاتے ہیں اور علی کو لے جاتے ہیں. علی کے ساتھ پر بیٹھ کر کے سارے بتوں کو نکالتے ہیں. دھیان کیا وہی کعبہ جھوم کر کہتا تھا کعبہ صلاۃ وسلام. نوٹ کیجیے گا، سارے کعبہ کے لوگ سب کچھ موجود تھے، ساری چیزیں موجود تھی، طواف بھی ہوتے تھے، ہر چیز ہوتے تھے. مگر عظمت اور شرافت اور بزرگی کیوں نہیں حاصل ہوئی تھی؟ کسی بھی کتاب میں بتا دو کہ آج جو آپ پڑھتے ہو زاد اللہ شرفاً و تکریماً و تشریفاً، اللہ پاک کعبہ کو جب دیکھنے والا دیکھے تو یہ دعا کرے کہ اللہ اسے مشرف بنا، اس کی شرافت میں، اس کی کرامت میں اور بزرگی عطا فرما. یہ کس نے کہا ہے؟ کہ مصطفیٰ نے کہا ہے. نوٹ کرنا،
मुस्तफ़ा ने कहा। कहना यह है कि अरब के लोगों और एक खास तौर से सऊदी अरब का नारा लगाने वालों, इसका बेस सऊदी अरब की मिट्टी नहीं है, मुस्तफ़ा का कदम है। मुस्तफ़ा का कदम है, नबी है इसके बेस, नबी है इसके सबब आला। अगर अरब से मोहब्बत है और वाकई अरब को फॉलो करते हो तो उसको बुनियादी तौर पर इस ढांचे की सबसे अजीम तस्वीर का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये है तोगराए अरब, कतबाए अरब मोहम्मद रसूलुल्लाह है। इसको निकाल कर फेंक दोगे तो अरब की पहचान मिट जाएगी, अरब की पहचान मिट जाएगी। इसलिए सऊदी अरब को मिन हैसो मिट्टी या मिन हैसो तखलीक नहीं मानते, मिन हैसो मुस्तफा मानते, नबी की हैसियत से मानते। समझ गया? तो खैर कहना यह है कि वो आकार की नस्ल होने के बावजूद तकवा और परहेजगारी को बुनियाद आपके लिए बता करके यही ज़हन दिया है कि आप हो सकता है मौका न मिले थे जाने का, तो आप अनकम्प्लीट मोमिन मत समझना, अनकम्प्लीट मोमिन मत समझना। जिंदगी कट जाए यही और तकवा भी कट जाए तो उस अरब से अफजल हो जिसका तकवा भी नहीं कटा। जो रोज सुबह शाम मक्का और मदीना को देख रहे हैं लेकिन मुत्तकी और परहेजगार नहीं है, और तुम देखने के लिए सुबह शाम रोते रहे, तड़पते रहे, यहाँ तक कि वही इंतकाल कर गए और तकवा में मरे, तो उस अरब से अफजल है जो मदीना को देख तो रहे हैं मगर मदीना वाले का एहतराम नहीं, तकवा को हासिल नहीं। समझ गया? इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तकवा को बेस बनाया। कुरान भी यही कहता है, मनासिक हज की तमाम तर होने के बाद वक़्तुल्लाह, अल्लाह से डरते रहना, वअलमू और यकीन रखना अन्नकुम इलैहि तुहशरून, कि तुम सबको उसकी बारगाह में हश्र हो, तुम सबको उठाया जाना है, तुम सबका हश्र वहीं होना है। अगर ये तसव्वुर रहा तुम्हारा मनासिक हज भी काम होगा, क्योंकि मुझे आमाल नहीं चाहिए, मुझे क्वालिटी चाहिए, और वो क्वालिटी जो मुस्तफ़ा ने बताए हैं उस एतबार से क्वालिटी चाहिए, अपनी मनमानी नहीं, इधर का उधर, इधर का इधर मत करना। नबी ने मुज़दलिफा को छोड़ा है, तुम भी छोड़ दो, अगरचे रास्ते ही में मिल जाएगा। मिना के बाद, मिना जो है 7 किलोमीटर है, फिर 2 किलोमीटर के बाद मुज़दलिफा है, फिर आप जाएंगे माए 7 9 पूरे 19 किलोमीटर, मक्का से 19 किलोमीटर पर अरफात है। अब आप सोचिए, नबी पाक मिना से जब जा रहे हैं तो 2 किलोमीटर मुज़दलिफा में रहना चाहिए ना रास्ते में, लेकिन नहीं, नबी का कदम आगे बढ़ गया। क़यामत तक वही तरतीब रखना, वही तरतीब रखना। नबी चलते हुए जिसे छोड़ दे उसे छोड़ दो, और फिर जाने के बाद अगर वही आकर रुक जाए, अगरचे उसको पहले छोड़ दिया था अब रुक जाए, तुम भी रुक जाओ। देखा? तो ये तरतीब मुस्तफ़ा और ये नबी पाक के कदम नाज पर, जिसको नक्शे कदम मुस्तफ़ा पर, जिसको हकीकत में इत्तिबाए रसूल कहते, यही है असल इत्तिबाए रसूल, यही है इत्तिबाए रसूल कि नबी ने जैसा किया है। अच्छा, कमाल ये है कि नबी गए तो आयत उतरी है, आयत उतरने के बाद नबी नहीं जा रहे। कमाल ये देख रहे हैं आप, नबी गए तो आयत उतर रही है और जैसे गए वैसे ही उतर रही है। क्या जैसे गए वैसे ही उतर रही है। बस इसी को कहना, इसी को बताना चाह रहा अल्लाह पाक कि सुनो, अपनी मंतिक नहीं लगाना कि हम तो मोहम्मद से पहले भी करते थे, वो करते थे, ये करते थे। नहीं, अब आ गए हैं ये, अब ये जैसा कह रहे हैं वैसे मैं उतार रहा हूँ, वैसे ही करना और यकीन रखना, बस बात करना, यकीन रखना कि अगर अभी नहीं भी माने ना तो आना ही है हमारे पास। ये लेके तुहशरून, हश्र तुम्हारा मेरे ही पास होगा। अच्छा, इसमें एक लतीफ नुक्ता बता दो, हश्र का जुमला ये नहीं फरमाया कि तुम सबको लौटना है, जैसे पारा नंबर 23 की फर्स्ट आयत करीमा, वमा लिया अब्दुल्लज़ी फतरनी व इलैहि तुरजऊन, पहले तो जाओ और उसी की तरफ रजात करना, उसी की तरफ लौटना है। इसमें जो अभी जो 2 मिनट पहले जो बात बताया उसको याद रखें। तुहशरून हश्र से, तुहशरून हश्र से है, तरतीबे कदमे नबी पर न चले तो सुनो, हश्र मेरे पास होना है और हाशिर मोहम्मद है, कदम मुस्तफा का होगा, निगाह मेरी होगी। हाशिर मुस्तफा है, निगाह हाशिर उसको कहते हैं अल्लज़ी यहशुरुन नासु अला क़दमी। बुखारी शरीफ की हदीस है कि अनल हाशिर अल्लज़ी यहशुरुन नासु अला क़दमी, मेरा नाम हाशिर है। और हाशिर उसे कहते हैं कि अल्लाह पाक मेरे कदम में सारे लोगों का हश्र फरमाएगा। देखा, वैले तुहशरून, नोट करें, और उसी की तरफ हश्र होना है। निगाह तो खुदा की होगी, कदम मुस्तफा में तुम सबका हश्र होना है। इसलिए तरतीब मुस्तफा और कदम मुस्तफा को देखना, मिना से अरफात, अब बीच में पहले कर लेते ना, फिर देखा जाएगा आपको मिलता कि नहीं मिलता, वो सब अपनी मंतिक में लगाओ। नबी छोड़े तुम भी छोड़ो, फिर नबी पकड़े आकर पकड़ लो, हश्र होना है,
اللہ پاک آپ کو ہم سب کو ایسی سوچ کے ساتھ حج مقبول نصیب یا اللہ وہ عمل کو کام لے لے ہمیشہ جس سے تو اور تیرا دین حاصل ہو جائے. ترتیب مصطفیٰ اور نقش قدم مصطفیٰ پر ہمیشہ زندہ رکھا ہوں. اسی تصور کے ساتھ اعمال میں لانے کی توفیق نصیب ہو. آج کی اس خصوصی درس کو ہمیں پاک میں سے خیر قبول فرما. حاضرین کی حاضری اور شرکت کو قبول فرما. قرآن مصاحب قرآن کے وسیلے سے ہم سب کو دین دنیا رات کو دین ترقی فرما. مولا برسائے پروردگار جتنی اور بھی ضرورت ہے مولا ساری ضرورتوں کی تکمیل کے لیے رحمت کی بات فرما. ہم سب کے ظاہر اور باطن کو نیک اور جائز تمناؤں کو پوری فرما. اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم